نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك یا رحمت للعالمین۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ اکثر جانتے ہیں، جو لوگ جمعوں میں شریک ہوتے ہیں یہاں پر، غزوہ احد کے حالات میں آپ کو بتا رہا تھا سید الورا کی روشنی میں جبلہ حضرت صاحب کی کتاب، اس میں سے آپ کو بتا رہا تھا غزوہ احد کے واقعات۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا جان، ان کی شہادت پر ہم پہنچے تھے، اور ان کے جنازے کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ واحد شخصیت ہے جن کو اتنا بڑا اللہ پاک نے اعزاز عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی جو ہستی ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں، کس انتہا کو پہنچی ہوئی شخصیت ہیں حضور علیہ السلام، سب ہی جانتے ہیں۔ حضور صرف کسی کے لیے کوئی دعائیہ جملہ بول دے تو وہی اس کی کامیابی کے لیے ضمانت ہو جاتا ہے، کسی کے لیے دعا فرما دیں اور پھر اگر کسی کے لیے جنازہ پڑھ دیں تو اس کی بخشش میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ حضرت حمزہ وہ ہیں کہ جن پر ایک جنازہ نہیں 72 مرتبہ حضور نے نماز جنازہ ان کی پڑھائی ہے۔ شہداء جو تھے احد والے 72 شہداء تھے، تو ایک شہید کو سامنے لایا جاتا تھا حضور علیہ السلام کے سامنے، اس کا جنازہ حضور پڑھاتے تھے تو صحابہ اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے، دوسری میت لے کے آتے تھے، لیکن حضرت حمزہ کے لیے حضور نے منع فرما دیا تھا کہ ان کی میت نہیں اٹھانی ہے، شروع سے آخر تک 72 کے 72 جنازوں میں ان کی چارپائی حضور کے سامنے ہی پڑی رہی۔ تو یہ اعزاز کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، ان کے علاوہ یہ انہی کا اعزاز ہے۔ اور حضور کا ساتھ ہی انہوں نے اس انداز میں دیا تھا جب حضور پر مشکل حالات تھے، اس وقت بہت زیادہ ساتھ، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہ، یہ اللہ کا بھی شعر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے، تو واقعی انہوں نے حق ادا کیا تھا اس کا۔ بہرحال وہ میں نے آپ کو حالات بتائے، ان کی شہادت، پھر ان کا جنازہ، وہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں۔ تھوڑا سا ابھی رہتا ہے، اس کو انشاءاللہ آج ہم مکمل کرتے ہیں۔ بہت سارے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اس مشکل وقت میں حضور کا ساتھ دیا تھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ غزوہ احد بہت مشکل حالات میں ہوا تھا اور اس کے اندر بہت مشکل صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ان مشکل حالات میں جن صحابہ کرام نے اپنی جانیں لٹائی تھی ان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، سارے جو آپ پچھلے جمعوں میں سنتے رہے ہیں۔ ایک ان میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت حمزہ حضور کے بہت چہیتے تھے، بہت پیارے تھے، بہت حضور کو ان سے پیار تھا، لیکن دیکھیے دین کے لیے ان لوگوں نے کتنی مشکلات اٹھائی تھی۔ ہم لوگ، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم تک تو دین پہنچا ہے نا، یعنی ہم پیدائشی طور پر مسلمان یا مومن کہلاتے ہیں، ہم نے وہ تکلیفیں تو نہیں دیکھی ہوئی،
نہ ہم نے وہ تکلیفیں برداشت کی ہیں جو صحابہ کرام نے برداشت کی تھی۔ ان تکلیفوں کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ وہ جتنے مصائب، جتنے آلام انہوں نے اٹھائے تھے، جتنی تکلیفیں اٹھائی تھیں، دین کے لیے اٹھائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی سب سے پہلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، سب سے بڑے داعی تو وہ ہیں، وہی تو یہ دین لے کے آئے اللہ رب العالمین کا۔ انہوں نے اس کو آگے بڑھانا تھا، دعوت و تبلیغ کا کام بنیادی طور پر تو حضور نے شروع کیا تھا، اور حضور نے اس انداز میں شروع کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا دین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے محبوب ہیں، ان جیسی ہستی اس دین کی تبلیغ کرنے والی، اور خود اللہ بھی یہ چاہتا ہو کہ میرے نبی کا یہ دین آگے پھیلے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ نہ پھیلتا؟ اس نے پھیلنا تھا، دین نے پھیلنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کفار کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طرح اس کو روکا جائے۔ ہر طرح سے وہ کوششیں تو کر چکے تھے، حضور کو اذیتیں بھی دے چکے تھے، لیکن دین تھا کہ بڑھتا ہی جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا دین حضور کی زبان مبارک سے جب بیان ہوتا تھا تو لوگ سب کچھ بھول جاتے تھے۔ ایسی تاثیر تھی حضور علیہ السلام کی زبان اقدس میں۔ اس حد تک عاجز ہوئے کفار کہ حضرت ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور ان کو یہ کہا کہ یہ جس دین کی یہ تبلیغ کر رہے ہیں، ہم تو اپنی خط الوسع کوشش کر چکے ہیں اس دین کو روکنے کی، لیکن ہماری ساری کوششیں برباد ہو رہی ہیں، کوئی بھی کوشش ہماری کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ تو آپ ان کو سمجھائیے کہ یہ جس دین کی دعوت دیتے ہیں اس دین کی دعوت دینا چھوڑ دے۔ حضرت ابو طالب حضور علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے ان سے کہا کہ یہ مکے کے جتنے سردار ہیں یہ بہت زیادہ پریشان ہیں تمہاری باتوں کی وجہ سے، تو یہ رشوت والا جو سلسلہ ہے نا، یہ اس وقت بھی چلتا تھا۔ وہ مکہ کے جو سردار تھے نا، وہ باقی تو ہر طرح سے حضور علیہ السلام کے روکنے کی کوشش کر چکے تھے، لیکن نہیں روک رہے تھے حضور علیہ السلام۔ رکنا کدھر تھا؟ اللہ کا دین روکنے سے کیسے روک سکتے تھے حضور علیہ السلام؟ بہرحال ان کی کوششیں جب ہر طرح سے ناکام ہوئی تو پھر انہوں نے رشوت والا انداز اختیار کیا۔ حضرت ابو طالب حضور کے پاس آئے اور آ کے ان سے فرمایا کہ یہ سارے مکے کے سردار چاہتے ہیں کہ تم یہ تبلیغ کا کام چھوڑ دو، جو تم تبلیغ کرتے ہو دین کی یہ چھوڑ دو، اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ پیشکشیں کی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد سے پوچھو کہ اس کو کیا چاہیے اس کو چھوڑنے کے بدلے میں، جو وہ تبلیغ کرتا ہے اس تبلیغ کو وہ چھوڑ دے، اس کے بدلے میں کیا مانگتا ہے ہم سے؟ جو کچھ بھی وہ مانگے گا ہم اس کو وہ دیں گے۔ اگر دولت چاہیے تو اتنی دولت دیں گے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور دنیا جہان کی کوئی چیز، کوئی خواہش اگر ہے، کوئی بھی چیز وہ ہم کو بتائے گا، ہم اس کی توقع سے زیادہ اس کو دیں گے، لیکن یہ دین والا کام وہ چھوڑ دے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے، کیونکہ ابو طالب فرما رہے تھے، حضور علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو تو اس وجہ سے آ گئے کہ اب یہ مجھے روک رہے ہیں، لیکن ان کی جو پیشکش تھی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب، کفار کا ہر مسئلے میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے، قرآن کے بارے میں آپ دیکھیے، ہر جگہ وہ اس قدر بے بس ہو جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام جو تبلیغ کیا کرتے تھے تو وہ بنیادی طور پر تو سب سے پہلی چیز تو اللہ کا کلام پیش کرتے تھے نا، اللہ کا کلام قرآن کریم پیش کیا کرتے تھے حضور علیہ السلام، اپنی سچائی کے لیے، اپنے موقف کی سچائی کے لیے قرآن سے دلیل دیا کرتے تھے، قرآن پیش کیا کرتے تھے۔ قرآن کے ہی معاملے میں وہ اس قدر عاجز آ چکے تھے، اور عجیب
قرآن کے بھی عجیب عجیب انداز ہیں۔ حضور علیہ السلام جب پیش کرتے تھے ان کے سامنے تو کفار اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور اللہ پاک ان کی اس بے بسی کو، جو قرآن کے حوالے سے ان کو بے بسی ہو جاتی تھی کہ ہم جواب نہیں دے پا رہے ہیں، ظاہر کلام اللہ پاک کا ہوتا تھا، اس کا جواب ممکن ہی نہیں ہے، کیسے کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ وہ جواب نہیں دے پاتے تھے، بے بس ہو جاتے تھے، اور ان کی اس بے بسی پر اللہ پاک کو لطف آتا کہ یہ اب بے بس ہو چکے ہیں میرے محبوب کے سامنے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ قرآن کریم جب حضور علیہ السلام پڑھتے تھے تو کفار کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی کے کان میں حضور کی آواز نہ پڑے، کیونکہ جس کے کان میں حضور کی وہ آواز پڑ جاتی تھی، کلام اللہ رب العالمین کا ہوتا تھا، پڑھنے والی حضور کی زبان ہوتی تھی، تو اثر تو ہونا تھا اس میں۔ جس کے کان میں بھی وہ آواز پڑتی تھی وہ سب کچھ بھول جاتا تھا، پھر وہی سننے لگ جاتا تھا، اسی میں محو ہو جاتا تھا۔ تو اللہ پاک ان کا یہ جو ان کی یہ کیفیت تھی، اس کو قرآن کریم میں اللہ پاک بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرماتا ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے، کفار یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو ہم اس کو کسی طرح نہیں روک سکتے، ایسے کیا کرو سارے مل کے شور ڈال دیا کرو، اتنا شور مچایا کرو کہ ہماری آواز اتنی اونچی ہو جائے کہ حضور کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی وہ کافر کہا کرتے تھے کہ اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے ان کو روکنے کا، یہ ہو سکتا ہے کہ تم اتنا شور کرو کہ ان کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑے، لعلکم تغلبون، ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہمیں کو غلبہ حاصل ہو جائے ان پر، ورنہ ہم ان کے پڑے ہوئے کو نہیں روک سکتے۔ تو بہرحال بنیادی طور پہ میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑے دائی، سب سے بڑے تبلیغ والے حضور علیہ السلام، ان کو کتنی مشکلات اٹھانی پڑی تھی۔ تو ابو طالب نے جب آ کے ان سے کہا نا کہ یہ مکے کے سردار آئے ہوئے ہیں باہر، اور وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں، مجھ سے یہ مطالبہ رکھا ہے انہوں نے کہ آپ ان کو روک دیں تبلیغ سے، جو یہ دعوت کا کام کرتے ہیں اس کو روک دیں، اور اس کے بدلے میں جو بھی چاہتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں، اور جتنا چاہتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہم ان کو دیں گے، بس یہ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ اب یہ اتنے پیارے جو میرے ہیں یہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وجہ سے آنسو آئے۔ لیکن ان کا جو وہ سفارش والا انداز تھا سرداروں کا، اس کے حوالے سے حضور نے کیا جواب دیا ان کو ذرا سنیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا جان، یہ جتنی پیشکشیں انہوں نے کی ہیں نا کہ دولت دے دیں گے، دنیا کی یہ چیز دے دیں گے، یہ چیز دے دیں گے، چچا جان یہ ساری مراعات، یہ ساری جتنی پیشکشیں ہیں، یہ ساری تو اس دنیا کی وہ پیشکشیں کر رہے ہیں نا۔ اور چچا جان اگر وہ آسمان سے چاند اور تارے اور سورج بھی توڑ کے لا کے میرے ہاتھ پہ رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ میں دین کا کام چھوڑ دوں، چچا جان میں دین کا کام نہیں چھوڑوں گا پھر بھی کسی حال میں دین۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ صحابہ کرام پر یہ جو مصائب گزرے ہیں سارے، یہ شہادتوں والے، یہ غزوات، یہ کیوں ہوئے تھے؟ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ اور آج ہم اگر اس دین سے پیچھے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے میں ہم سستی کر جاتے ہیں، اکثر ہوتا ہے ہم سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، سستی ہو جاتی ہے، ہمیں ضرور یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں پہنچانے تک ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری ہزار نہیں کروڑ جانے حضور پر قربان ہو جائیں پھر بھی تھوڑی، ہماری کیا حیثیت ہے حضور کے مقابلے میں؟ انہوں نے یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ آج یہ دین ہم تک پہنچے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں باہر کے کئی ملکوں میں جاتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں جو لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں، یعنی کسی اور دین سے اسلام کی جانب آتے ہیں۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں اور پیدائشی مومن ہیں؟ ہم کہنے کی حد تک مسلمان بھی ہیں اور مومن بھی ہیں۔ اپنے کام میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں؟ ہر ایک کو پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر، ہر آدمی کو پتہ ہے میں کیا کیا کر رہا ہوں۔ یعنی دین اسلام کی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے اسلام ہم کو روکتا ہے، لیکن ہم نہیں روک رہے، ان سے ہم وہ کرتے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں جو نئے مسلمان لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں نے دیکھی، ہم یہاں اکثر بے خیالی میں، یعنی احساس ہی ختم ہو چکا ہے نا ہمارے اندر، بے خیالی میں ہم کئی دفعہ جھوٹ بول دیتے ہیں، اور جھوٹ کو جھوٹ ہم نہیں سمجھتے۔ جھوٹ ہمارے نزدیک کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بولنا، اللہ کے سارا قرآن اللہ کا بھرا ہوا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا،
ہم کئی باتوں میں جھوٹ بول جاتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، پھر بھی بول رہے ہیں۔ قرآن نے تو منع کیا ہوا ہے نہیں بولنا ہے، لیکن ہم بول رہے ہیں، پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ میں کئی دفعہ باہر کے ممالک میں جس طرح ہماری ادھر عادت بنی ہوئی ہوتی ہے، ویسے گپ شپ میں شغل میں کوئی بات ایسی اگر جھوٹی کسی کے ساتھ میں کر دیتا تھا نا تو وہ مجھے ایسے گھور کے دیکھتا تھا، جو نیا مسلمان ہوا تھا مجھے گھور کے دیکھتا تھا اور مجھے کہتا تھا تم مسلمان ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے اسلام میں یہ من۔ آپ یقین کریں کہ میں کام کیا تھا، وہ وجہ کیا ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہے نا، ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں جھوٹ بولنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ہمارے لیے۔ وہ ایک ایک چیز پر عمل کرتے ہیں جو لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، بس ہمیں یہ سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رحمت ہے وہ اتنی زیادہ بیان کی جاتی ہے، اور کرنی بھی چاہیے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف ایک چیز تو نہیں ہوتی نا، تصویر کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں، دونوں رخ دیکھنے چاہیے۔ اگر حضور کی نافرمانی کریں گے پھر رحمت کا تقاضا کیوں کر رہے ہیں؟ رحمت کا تقاضا تو تب ہوگا نا کہ جب حضور کی مانیں گے ہم، جب حضور کی ہم مان نہیں رہے ہیں، حضور کے ارشاد کے مخالف کرنا ہے ہم نے، تو پھر رحمت کی توقع ہم کیوں کر رہے ہیں کہ حضور ہم پر رحمت فرمائیں گے؟ کیوں فرمائیں گے؟ وہ نہیں پوچھیں گے کہ میں نے جو تکلیفیں اٹھائی تھیں یہ دین تم تک پہنچانے کے لیے، جب ان پر عمل کرنے کا وقت آیا تھا تو اس وقت تم کہاں تھے؟ اس وقت میرا خیال نہیں آیا تھا، آج میری رحمت کے طلبگار بن گئے۔ ہمارے نعت خوان بھائی وہ اکثر شعر پڑھتے ہوتے ہیں کہ وہ جنت میں وہ تصور ہے کہ میں جاؤں تو حضور خوشی سے کہیں کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ ویسے ہی تو حضور نہیں کہہ دیں گے کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، ان کا غلام بنو گے تو وہ کہیں گے نا کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ ایسے تو نہیں ہے نا کہ ہم ہر دنیا کا ہر برا کام ہم کریں، جھوٹ ہم لوگ بولتے رہیں، غیبتیں ہم لوگ کرتے رہیں، لوگوں کو دھوکے ہم لوگ دیں، جو دکاندار ہیں وہ دکانداری میں تجارت کے حوالے سے بے ایمانی کریں، خیانت کریں، یہ سارے کام ہم کرتے رہیں، اور پھر ہم یہ بھی کہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، پھر تو ہم حضور کے غلام نہیں ہیں۔ کیوں حضور کہیں گے کیا وہ ہمارا غلام ہے؟ وہ تب کہیں گے جب حضور کا غلام بنیں گے، جب حضور کے دین پر عمل کریں گے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ صحابہ کرام کے یہ جو مصائب ہیں یہ اس دین کو پہنچانے کے لیے، حضرت حمزہ جیسی شخصیت میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ حضور کو کتنے پیارے تھے، آخری وقت میں ان کو کفن پہنانے کے لیے نہیں تھا۔ آج ہماری آسائشیں آپ لوگ دیکھیں نا، ہم غریب بھی ہوں تو پھر بھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کو کفن نصیب نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں اتنے پہنچے ہوئے لوگ، اتنے بڑے لوگ کہ ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا کرتے۔ حضرت حمزہ جیسی شخصیت کو کفن نہیں نصیب ہوا، ان کی بہن 2 چادریں لائی تھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 چادریں، ایک اور صحابی ہیں حضرت جابر، ان کے لیے بھی کفن نہیں ہے، تو اس طرح کرو کہ 2 چادریں جو ہیں ان میں سے حمزہ کو صرف 1 چادر کے ساتھ کفن دے دو، لٹا کے اوپر 1 چادر بس ڈال دو، دوسری جو چادر ہے وہ جابر پر ڈالو کہ اس کے لیے 1 چادر بھی نہیں ہے۔ تو حضرت حمزہ پر 1 چادر ڈالی گئی۔ اب یہ ہوتا تھا کہ حضرت حمزہ چونکہ لمبے تھے تو وہ 1 چادر ان پر پوری نہیں آتی تھی، سر کو ڈھانپتے تھے، پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں پر چادر کرتے تھے، سر ننگا ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اوپر کی طرف کھینچو چادر، سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس وغیرہ رکھ کے تو بس مٹی ڈال دو۔ یہ یعنی حالات تھے وہاں پر۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت مصعب، ان کا کفن بھی حضرت حمزہ کی طرح ناتمام تھا، اس لیے ان کے لیے بھی جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہی حکم دیا کہ بالائی حصہ کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ حضرت مصعب جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے، یہ دیکھیں یہ ان کا کیا اعزاز ہے، حضور علیہ السلام جیسی شکل تھی۔ حضور تو دنیا کے سب سے خوبصورت ترین انسان ہیں، اور یہ حضور علیہ السلام کے ہم شکل تھے، بالکل حضور کی طرح۔ انہی کو شہید کر کے ابن کمیہ نے کہا تھا کہ محمد مارا گیا، وہ جو غزوہ احد میں آواز اٹھی تھی نا کہ الا ان محمدن قد قتل، محمد مارا جا چکا ہے، وہ اصل میں یہ شہید ہوئے تھے۔ تو ان کا چہرہ چونکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا تو بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ حضور کو شہید کر دیا ہے۔ انہیں کو شہید کر کے ابن کمیہ نے کہا تھا کہ محمد مارا گیا ہے،
وہ اس غزوہ میں مسلمانوں کے علم بردار تھے۔ ایک ہاتھ کٹ گیا تو علم یعنی جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا، وہ بھی کٹ گیا تو کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ سینے سے لگا لیا، آخر اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ ایک اور صحابی حضرت عمر ابن جموح، اس غزوہ میں حضرت عمر ابن جموح نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ ان کے پاؤں میں، یہ میں آپ کو پچھلی جمعہ غالباً بتا چکا ہوں کہ وہ ان کی ٹانگ میں لنگ تھا، وہ لنگڑے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں بھی غزوے میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ اب ٹانگ سے معذور ہیں، ایک ٹانگ کام نہیں کرتی ہے، بڑی مشکل سے چلتے ہیں، لیکن شہادت کا شوق دیکھیے۔ تو چونکہ وہ چل نہیں سکتے تھے، ٹانگ میں وہ نقص ہونے کی وجہ سے، کمزوری ہونے کی وجہ سے، بیماری ہونے کی وجہ سے، تو بیٹے ان کو جانے نہیں دیتے تھے، لیکن ان کا اپنا شوق اتنا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اس غزوہ میں شریک ہونا چاہتا ہوں لیکن میرے بیٹے مجھے اجازت نہیں دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ تم معذور ہو، معذوروں کے لیے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جنگ میں جائیں، تو وہ جو کہتے ہیں بیٹے ٹھیک کہتے ہیں تمہارا۔ پھر انہوں نے اپنی خواہش آگے سے ظاہر کی جو بڑی خوبصورت تھی، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ تو ٹھیک ہے، میں معذور بھی ہوں، بیٹے بھی روکتے ہیں، آپ بھی صحیح فرماتے ہیں کہ مجبوری کی حالت میں نہیں جانا چاہیے، لیکن یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ میں یہاں لنگڑا کے چلتا ہوں نا، ایک ٹانگ کو گھسیٹ کے چلتا ہوں، تو مجھے یہاں چلنے میں بڑا مزہ آتا ہے، تو یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جنت کی جو زمین ہے نا، وہ بھی میں اپنے اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ روندوں اپنے نیچے اور اس کو بتاؤں کہ عمر ابن جموح تیرے اوپر چل رہا ہے۔ کیا عجیب خواہشیں تھی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی خواہش سنی تو حضور مسکرا پڑے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے بیٹوں کو کہوں گا وہ تمہیں جانے دیں گے۔ حضور نے فرمایا وہ مان گئے بچے، چنانچہ یہ چلے گئے، تو یہ بھی پھر شہید ہوئے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بعد میں صحابہ کو بتایا کہ میں نے جنت میں دیکھا ہے کہ وہ عمر ابن جموح جس طرح یہاں اپنی ٹانگ کو لنگڑا کے چلتا تھا نا، میں نے دیکھا ہے لنگر میں جنت میں بھی وہ اپنی ٹانگ کو ایسے لنگڑا کے چل رہا تھا اور کہہ رہا تھا جنت دیکھنا میں تجھے رون رہا ہوں اپنی ٹانگ کے ساتھ۔ کیسے عجیب ان کے انداز ہیں۔ ایک اور خاتون ہے، بہت مشکل ہوتا ہے دوستو، یہ میرا بیان کر دینا اور آپ کا سن لینا یہ ایک اور چیز ہے، لیکن جو لوگ ان حالات سے گزرے تھے نا وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ ایک اور خاتون ہیں، ان کے 4 انتہائی قریبی رشتہ دار مارے گئے تھے۔ یہاں یہ بھی دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چاہے وہ صحابہ ہوں مرد یا صحابیہ خواتین ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسا ان کا ایک تعلق اور محبت اور ایک پاکیزہ محبت۔ 4 انتہائی قریبی رشتہ دار ایک خاتون کے مارے گئے اس غزوہ میں، یعنی باپ کتنا قریبی رشتہ ہے، اس سے قریبی رشتہ کون سا ہو سکتا ہے باپ سے زیادہ۔ بیٹا بہت قریبی رشتہ ہے، شوہر بہت قریبی رشتہ ہے، بھائی بہت قریبی رشتہ، یہ 4 رشتے۔ وہ پریشان حال ایک خاتون کے 4 انتہائی قریبی رشتہ دار مارے گئے تھے، یعنی باپ، بیٹا، شوہر اور بھائی۔ وہ پریشان حال آشفتہ سر بھاگی آ رہی تھی۔ اسے بتایا گیا کہ تیرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ باپ کے بارے میں آگے سے کوئی سوال ہی نہیں کیا، یعنی جب یہ کہا گیا نا کہ تیرا باپ شہید ہو گیا ہے تو چاہیے تھا وہ کچھ روتی، کوئی آگے سے بات کرتی، باپ ہے نا آخر۔ اس کو کہا گیا کہ تیرا باپ شہید ہو چکا ہے، اس نے آگے سے پہلی بات یہ کہی، باپ کو چھوڑو، مجھے رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ وہ کیسے ہیں۔ میں کہتا ہوں نا کہ یہ ان حالات میں یہ کہنا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک طرف سے آواز آئی بھائی بھی مارا گیا ہے، اس نے کہا بھائی کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں۔ کسی نے آ کر کہا تیرا بیٹا اور شوہر بھی شہادت پا گئے ہیں، یعنی گھر میں وہ اکیلی رہ گئی نا، باپ بھی چلا گیا، بھائی بھی چلا گیا، بیٹا بھی چلا گیا، شوہر بھی چلا گیا، اکیلی گھر میں رہ گئی۔ کسی نے آ کر کہا تیرا بیٹا اور شوہر بھی شہادت پا گئے ہیں، مگر اس اللہ کی بندی کی ایک ہی رٹ تھی، مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں۔ آخر
اس کو جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا، اور جب اس نے آپ کے نور فشاں چہرے کو دیکھا تو دل ٹھنڈا ٹھار ہو گیا اور دل باغ باغ ہو گیا، اور بے اختیار اس کی زبان سے نکلا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا روح سے بات ایک لیا ہے، ہر پریشانی دور ہو گئی ہے، ہر اپنے رشتہ دار کا جو بھی فوت ہوا ہے، جو بھی شہید ہوا ہے، ہر دکھ میرا ابھی کے ابھی ختم ہو گیا جب آپ کا چہرہ میرے سامنے آ رہا ہے کہ آپ زندہ ہے اور سلامت ہے۔ یہ ان لوگوں کے عشق تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ایسی ہستیاں، ایسے صحابہ کرام جو حضور کو دوست ملے تھے، صحابہ ملے تھے، ایسے نہ تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے کوئی ایسی شخصیات ہوئی ہیں اور نہ آئندہ قیامت تک کوئی شخصیات ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ان پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور جو دین وہ ہم تک پہنچا کے گئے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔